تو پچھلے پیریڈ میں بچوں پروفٹ محمد صاحب کی لائف ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، اور اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن آف قرآن اور انٹروڈکشن آف حدیث اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں 4 پائس کیلفس خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ پڑھاؤں، آپ کو اسلامک فقہ کے 4 امامس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ فقہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامک لا، اسلامک کانسٹیٹیوشن، یعنی پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک ایک مسلم کو کن کن رولز کو فالو کرنا پڑے گا اپنی لائف میں، نہانا دھونا کھانا پینا، کیسے کپڑے پہنے، کس طرح سے جو ہے وہ کھانا کھائیں، کس طرح سے اپنے آپ کو پاک پوتر ہولی کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ کہے سے ہوئی؟ قرآن کو سامنے رکھ کر اور پروفٹ محمد صاحب کی لائف یا حدیث کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے لیے رولز جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے ہیں۔ اب عرب کے لوگ جو ہیں وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا ایک کلچر اور وہاں کے موسم، تو ہر جگہ کے اپنے سرکمٹینسز ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ کس طرح سے لائف ان کے لیے کیا آسانی رہے گی، دوسری اور کنٹری ہیں وہاں کس طرح سے، مان لیے کہ عرب کے لوگ ہیں وہاں ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں گوبھی اور پالک سبزی تو پیدا ہوتی نہیں، تو پھر کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ تو ظاہر ہے جہاں جو چیز ملے گی وہی تو کھائیں گے۔ ہندوستان میں سبزیاں خوب ہوتی ہیں، دالیں خوب ہوتی ہیں، جو لوگ کوسٹ ایریاز کے لوگ ہیں وہ کیا کھائیں گے؟ تو جو سمندر میں چیزیں پائی جاتی وہی تو کھائیں گے۔ تو ان کے رولز جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے، بنائے گئے اور ایڈٹ کیے گئے ایک طرح سے۔ اسلامک فقہ کے 4 امام ہیں، اور چاروں امام صحیح ہیں، اور چاروں امام نے پروفٹ محمد صاحب کی لائف کو سامنے رکھ کر فقہ کو تیار کیا ہے۔ ہندوستان میں بہت لوگ ہیں جو کسی امام کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، دوسری کنٹری میں ہیں وہ کسی اور امام کے رولز جو انہوں نے کریٹ کیے بنائے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ جو عرب کنٹریز کے لوگ ہیں وہ وہاں کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو 4 کبھی سوال آ جاتا ہے کہ اسلامک فقہ کے امام کون کون سے، یا کون سے جو ہیں زیادہ لبرل ہیں، کون سے زیادہ فیمس ہیں، کون سے زیادہ ان کے فالوورز ورلڈ میں سب سے زیادہ کس کے فالوور موجود ہیں، تو آپ ان کے نام لکھیے۔ اسلامک فقہ، امامس آف، دیکھیے یہ امام جو ہے وہ ہمارا لیڈر، گائیڈ، ہمارا ریلیجیس لیڈر جو ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ مسجد میں جو امامت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو لے کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہی امام لیڈر ہمیں جو لیڈ کر رہا ہو آگے۔ ہماری اپنی لائف میں بھی کوئی تو امام ہوتا ہے، تو جو آگے لیڈ کر رہا ہو وہ امام ہے۔ تو امام انہوں نے جو ہے ہمیں فقہ دیا ہے، رولز بنا کے دیے ہیں، تو یہ ہمارے یہ امام ہیں۔ ان اماموں کے آپ نام لکھیے، اور پھر ہم آپ کو یہ لکھواتے ہیں کہ کون سے امام جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں، یا زیادہ ان کے جو ہیں ان کا جو بنائے ہوئے جو رولز ہیں وہ لبرل ہیں اور زیادہ وہ فیمس ہیں۔ دیکھیے نمبر 1 پہ ہے امام ابو حنیفہ۔ یہ ایک امام ہے، اور ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت فیمس ہے ایز امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ جو ہے سب سے زیادہ لبرل، سب سے زیادہ آسان
جو فقہ ہے وہ انہی کا ہے، اور پوری دنیا میں پورے ورلڈ کے مسلم جو ہیں اس میں 75% جو ہیں ان کے فالوور ہیں، اور جو فالوور ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں، حنفی۔ ہم ہندوستان میں زیادہ تر سب حنفی ہیں موسٹلی۔ نیکسٹ ہے امام مالک بن انس، امام مالک بن انس، اور یہ ان کے فالوور جو ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں، مالکی۔ تھرڈ ہیں امام شافعی، امام شافعی پورا نام ہے محمد ادریس، ان امامس کے رولز کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں۔ اور چوتھے امام ہے امام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، ان کے فالوور حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہ 4 امام ہیں، اسلامک فقہ کے 4 امام بہت فیمس ہیں، اور سب سے زیادہ جو فالوور ہیں پورے ورلڈ میں وہ امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ نے جو فقہ لکھا ہے، جو تیار کیا ہے، بہت ایزی ہے، بہت لبرل ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں پورے ورلڈ میں انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کو نوٹ کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ، مالک بن انس، امام محمد ادریس شافعی، احمد بن حنبل، اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ فالوورز کہلاتے ہیں، جو لوگ ان کے پیرو ہوتے ہیں یا جو لوگ ان کے منائے فقہ کو مانتے ہیں یا اس پر چلتے ہیں۔ سب صحیح ہیں اپنی جگہ، سب اپنی جگہ صحیح ہیں، ہر کنٹری کی اپنی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اسی حساب سے فالو کرتے ہیں۔ موسم کے حساب بھی ہوتا ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی حساب ہوتا ہے، کھانے پینے میں جو چیز جہاں اویلیبل ہے وہی کھائی جائے گی، تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب کہیں پانی نہیں ہوتا ہے تو زیادہ پانی تو نہیں بہا جائے گا، تو وہاں اس کی بات کی گنجائش ہے کہ کم پانی میں کام چلا لیا جائے، لیکن جہاں پانی پایا جاتا ہے اور وہاں ابھی پانی خرچ نہ کرے تو وہ تو پوتر نہیں ہو پائے گا، پاک نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہو سکتی۔ تو پانی جہاں کم ہے تو اس کے حساب سے کام چلے گا، وہاں اپنے اصول جو ہے وہ بنائے گئے، اور جہاں پانی خوب ہوتا ہے تو وہاں کے حساب سے بنائے گئے، لیکن بیجا پانی پھینکنا، برباد کرنا تو منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آدمی نہاتا ہے تو نہانے میں جو طریقہ بتایا ہے کہ بھئی کیسے نہانا چاہیے، یہ بھی طریقہ بنایا ہے۔ کھانا کھانا ہے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، اس سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں سر ڈھک کے پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سر ڈھک کو پڑھیے، کچھ امام کہتے ہیں کہ نہیں بغیر سر ڈھکے بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ عورتیں کیسے کپڑے پہنیں گے، مرد کیسے کپڑے پہنیں گے، نمازوں کا ٹائم ہے کہ بھائی نماز کس کس ٹائم پڑھ لینی چاہیے، کچھ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے جیسے ٹائم اسٹارٹ ہو، کچھ کہتے ہیں نہیں دیر سے ہی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا۔ اس طرح کے اصول جو ہیں بنائے گئے ہیں پوری لائف کے لیے، تو یہ نوٹ کر لیں گے آپ۔ دیکھیے پروفٹ محمد صاحب کے اس دنیا سے آنے سے پہلے عرب جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائبس میں
ڈیوائڈ تھا، اپنے اپنے رولز فالو کرتے تھے، اپنا اپنا ہیڈ ہوتا تھا، اپنا اپنا مکھیا، اپنا اپنا جھنڈا، اپنی اپنی فوج، اپنے اپنے سرکمٹینسز، اپنے اپنے کلچر. لیکن جب پروفٹ محمد صاحب آئے، ان پر قرآن ریویلڈ ہوا. قرآن قانون، ایک طرح کا ایک سمویدھان، ایک آئین، ایک کانسٹیٹیوشن، اللہ کا پیغام. اور پھر پروفٹ محمد صاحب کی سنت، جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا، ان کا پریکٹیکل. یہ جب چیزیں آ گئیں تو پھر یہ بھی ہوا کہ اب اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے، اور اس اسلامک اسٹیٹ میں جو کانسٹیٹیوشن کا امپلیمنٹ ہوگا، نافذ ہوگا، وہ اسلامک ہوگا، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی. پروفٹ محمد صاحب جب یہاں سے چلے گئے تو پھر یہ ہوا کہ جب اب کوئی ٹرائب تو بچا نہیں، اور نہیں کوئی جو ہے وہ نان مسلم رہے، سب مسلم ہو گئے. جب مسلم ہو گئے تو سب کو قرآن کو فالو کرنا ہے، پروفٹ محمد صاحب کی حدیث کو فالو کرنا ہے. تو پھر اسی حساب سے اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی گئی کہ اب اسلامک اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ ہوگا اور اسلامک کانسٹیٹیوشن کا امپلیمنٹ ہوگا. اس کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے پروفٹ محمد صاحب کے بعد یہ ہوا کہ پروفٹ محمد تو پیغمبر تھے، چلے گئے، لیکن اب اگر ان کے بعد کسی کو اسلامک اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ خلیفہ جس کو کہتے ہیں. خلیفہ کا مطلب ہے کہ پریسیڈنٹ آف اسلامک اسٹیٹ. خلیفہ ہمارے جیسے راشٹرپتی ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، کہیں کچھ ہوتے ہیں، کہیں کچھ ہوتے ہیں، تو وہاں خلیفہ رکھا، کیلف. تو پھر کئی لوگوں کی میٹنگ کے بعد یہ طے پایا گیا کہ محمد صاحب کے سب سے نیئرسٹ اور سب سے قریبی جو دوست تھے اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، اور جو پروفٹ محمد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے تھے اور راستے میں سور کیف کے اندر رکے تھے، اور پروفٹ محمد صاحب کے لیے کہتے تھے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پروفٹ محمد صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، صادق اور امین ہے پروفٹ محمد صاحب. وہ تھے ابو بکر صحابی، ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، پہلے کیلف. دیکھیے، خلیفہ پروفٹ محمد صاحب کے بعد سے لے کر اب تک خلیفہ ہیں وہاں عرب کی کنٹریز میں، لیکن یہاں ہم 4 خلیفہ وہ لکھوائیں گے جو ڈائریکٹ ٹرین کیے گئے تھے پروفٹ محمد صاحب کے ذریعے، جو ہر وقت پروفٹ محمد صاحب کے ساتھ رہتے تھے. اس کے بعد تو اور بھی آتے رہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی ان کی. تو وہ جو پائس اور خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ان کے نام ہم آپ کو لکھائیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر 632 AD سے لے کر 634 AD تک خلیفہ رہے. 2 years اور 6 months، 2.5 سال قریب رہے. اسلامک اسٹیٹ کی جو کیپٹل تھی وہ مدینہ رہی، مدینہ کیپٹل رہی. اور ابو بکر جو تھے، یہ پروفٹ محمد صاحب کی ایک وائف تھی حضرت عائشہ، جن کو ہم نے بہت کم ایج کی تھی، وہ انہی کی بیٹی تھی. تو یہ پروفٹ محمد صاحب کے فادر ان لا بھی ہوئے. ایک بات، لوگوں نے ان کو کیوں بنایا؟ اصل میں یہ سوچا گیا کہ پروفٹ محمد صاحب کے سب سے سچے ساتھی، سب سے زیادہ قریبی
اور سب سے زیادہ ہر وقت ان کی ہیلپ کرنے والے یہی تھے. ہوا یہ کہ ایک دن آخر دنوں میں جب پروفیٹ محمد صاحب بیمار پڑے تو جو پروفیٹیکل ماسک ہے مدینہ میں، مسجد نبوی جس کو کہتے ہیں پروفیٹیکل ماسک، اس میں نماز پڑھانے پروفیٹ محمد صاحب نہیں آ پائے. لوگ ویٹ کرتے رہے اور جب کافی دیر ہو گئی تو پھر یہ کہا بھائی اب کس کو امام بنایا جائے نماز کے لیے، حضور تو بیمار آ نہیں پا رہے ہیں. تو سب نے یہ کہا کہ ابو بکر ان کے زیادہ نکٹ اور قریبی ہیں، ان کو امام بنایا جائے. تو ابو بکر صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا دو لوگوں کی ہیلپ سے، مدد سے پروفیٹ محمد صاحب اپنے روم سے نکل کے آ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا ارے وہ تو آ گئے. تو پھر محمد صاحب وہ ابو بکر صاحب اپنی جگہ سے پیچھے کھسکنے لگے، ہٹنے لگے. تو پروفیٹ محمد صاحب نے اشارے سے کہا تو نہیں تم ہی پڑھاؤ. تو لوگوں نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ اپنے بعد اگر کسی کو اپنا سکسیسر بنانا چاہتے تھے پروفیٹ محمد صاحب تو وہ حضرت ابو بکر ہیں. اس لیے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا. کیپٹل مدینہ رہی. ابو بکر کا اسلام ایکسپٹ کرنے سے پہلے، مسلم ہونے سے پہلے نام تھا عبد الکعبہ. لیکن جب اسلام انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا تو پروفیٹ محمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ نام اچھا نہیں، اس کے نام کو بدل دو. تو انہوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا عبداللہ. یہ ریئل نام تھا ابو بکر کا، لیکن ابو بکر کے نام سے فیمس ہو گئے. وہ ابو بکر صاحب کو عتیق کہا جاتا ہے. عتیق، عتیق مینس اینسینٹ فرینڈ، پرانا دوست. اور صدیق کہا جاتا ہے. صدیق یعنی کنفرمر، کسی بھی انسیڈنٹ کو کنفرم کرنے والے. کنفرمر، عتیق اینسینٹ فرینڈ، پرانا دوست. پرانا دوست آپ سمجھ گئے کہ بچپن کے دوست تھے. اور صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کہتے تھے کہ پروفیٹ محمد صاحب غلط بات کہہ رہے ہیں تو یہ اڑ جاتے تھے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کے ہر بات کو کنفرم کرتے تھے. جیسے ایک بار ہوا یہ کہ پروفیٹ محمد صاحب کو ایک رات جبریل فرشتے اپنے ساتھ لے گئے اور جنت دوزخ دکھائی. اور یروشلم میں جو بیت المقدس ہے، ایک جگہ فلسطین کے اندر جہاں سلیمان ایک پیغمبر ہوئے ہیں اور ان کا محل وحل بنا ہوا ہے، وہاں بیت المقدس بھی لے گئے اور پھر ان کو واپس کر گئے. تو صبح پروفیٹ محمد صاحب اٹھے اور اٹھنے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ ہم رات میں معراج پہ گئے تھے. معراج کہتے ہیں سرکم، یعنی بہت اونچائی تک جانا، اسے کہتے ہیں معراج. تو معراج تو بہت سی یہودی اور عیسائیوں نے بھیڑ لگے اور کہا کہ ارے رات میں تو یہیں تھے اور صبح یہیں موجود ہے، ہزاروں کلومیٹر کیسے ہو جائیں گی، بات غلط کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا اچھا ان کا جو ہے ٹیسٹ کیا جائے ان کو کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا کیسے دیکھا، تو سب پروفیٹ محمد صاحب بتاتے رہے کیا. تو لوگوں نے کہا ارے نہیں یہ تو بیکار بات کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں یا جادو سے سیکھ لیا انہوں نے ان کو. تو اس وقت جو ہے ابو بکر جو خلیفہ تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، انہوں نے زندگی میں لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ انسیڈنٹ کہلاتا ہے معراج. اسی طرح سے کئی موقع ایسے تھے کہ جس وقت یہ اپنی بات پہ جو ہے اڑ جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں پروفیٹ محمد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں ابو بکر. دیکھیے ابو بکر صاحب کے زمانے میں ایک پرابلم یہ آ گئی کہ کچھ قبیلے کے لوگوں میں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم پیغمبر ہو گئے. کسی نے کہا ہم پیغمبر ہو گئے. ارے جب آخری پیغمبر آ چکے ہیں، آخری میں سے اب کیسے؟ ایک عورت نے بھی کہا ہم بھی پیغمبر ہو گئے. اب یاد رکھیے پورے 1,24,000 میں کسی عورت کو آپ پیغمبر نہیں بنایا گیا، نہ نبی بنایا گیا، نہ رسول بنایا گیا، نہ پروفٹ بنایا گیا، نہ میسنجر بنایا گیا. تو
اب وہ کیسے کھڑے ہو گئی؟ بہرحال اس نے کسی سے شادی کر لی، اس کی پیغمبری ختم. تو جو جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے ان سے بھی لڑائی کرنی پڑی، جنگ کرنی پڑی. تو بہت سے اس میں حافظ لوگ، حافظ مطلب جن کو قرآن یاد تھا بغیر دیکھے، حافظ کہلاتے ہیں وہ. بہت سے وہ لوگ شہید ہو گئے تھے اس میں. تو ابو بکر جب پریزیڈنٹ تھے تو ان کے ایک منسٹر تھے، ان کا نام تھا حضرت عمر فاروق. انہوں نے یہ ایڈوائز ان کو کیا کہ آپ قرآن کو ریٹن میں لے آئیے. تو ابو بکر نے کہا کہ جو کام پروفٹ محمد صاحب اپنی لائف میں نہیں کر گئے میں کیسے کر لوں. تو ان کو سمجھایا کہ بھائی اگر اتنے حافظ لوگ ختم ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی اور لوگ مر جائیں گے تو پھر قرآن تو پھر رہے گا نہیں. قرآن کو سیو بھی تو کرنا ہے، تو آپ اس کو لکھوا لیجیے. تو پھر ان کی ایڈوائز پر حضرت ابو بکر نے اپنے پیریڈ میں، اپنے رین میں، اپنے ایک دور خلافت میں ایک کمیٹی بنائی تھی، قرآن کمیٹی. اور اس قرآن کمیٹی نے کئی سال کی محنت سے قرآن کو جمع کیا، اکٹھا کیا، کلیکٹ کیا تھا. اور آج جو ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو حضرت ابوبکر صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی نے جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اس قرآن کو، اس سیریل کو تیار کیا تھا. حضرت ابوبکر کے جب آخری وقت آیا تو حضرت ابوبکر نے اپنی لائف میں کہہ دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنا دینا. بہت سخت آدمی تھے، رولز کو فالو کراتے تھے. بہت لوگ جو ہے بہت ڈرتے تھے. یہ تھوڑے سافٹ تھے. حضرت ابوبکر کو صدیق کہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کہلاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان کا جو ہے وہ نک نیم ہے، صدیق. ان کے بعد حضرت عمر فاروق بن گئے خلیفہ. سیکنڈ کیلف، ان کی بھی کیپٹل مدینہ ہی رہی. فاروق کے میننگ ہوتے ہیں ڈسٹنگوشنگ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط کے بیچ میں انصاف کرنے والا. فاروق مینس فرق کرنے والا، انصاف کرنے والا. ان کا انصاف، ان کا ججمنٹ کوئک ہوتا تھا، فوراً ڈیلے نہیں کرتے تھے. یہ فرسٹ کیلف، یہ سیکنڈ کیلف. حضرت عمر فاروق جو ہیں، ہم نے آپ کو اس سے پہلے کے لیکچر میں بتایا تھا کہ پروفٹ محمد صاحب نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اگر دو لوگ ہمارے اسلام میں شامل ہو جائیں، انٹر ہو جائیں تو ہمیں بہت طاقت مل جائے گی. ایک تو ان کے چچا امیر حمزہ تھے اور ایک حضرت عمر فاروق تھے. حضرت عمر فاروق پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے، بہت غصے والے تھے. اور ایک دن تلوار لے کے پروفٹ محمد صاحب کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. بہت غصے میں. تو راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا آج ہم محمد کو ختم کرنے آ رہے ہیں. کہ کیوں؟ کہ وہ اپنا مذہب پھیلا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ تم جا تو رہے ہو تو اپنی بہن کے گھر ہو جاؤ. اور بہنوئی کو دیکھا وہ لوگ مسلم ہو چکے ہیں. تو یہ غصے میں اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بہن سے کچھ پوچھا تو وہ جواب ٹھیک سے نہیں دے پائیں تو ان کی پٹائی کی. بہنوئی بچائیں دوڑے، ان کو بھی مارا. اور جب مار کے بہت تھک گئے تو کہا اچھا تم بتاؤ کیوں ہوئی، کیا تمہیں خاص بات دیکھی؟ تو قرآن کی کچھ لائنس جو ہے ان کے پاس رکھی تھی، وہ انہوں نے چھپا دی تھی، جو اس کو پڑھ رہی تھی. تو لا کے انہوں نے دکھایا کہ میں یہ پڑھ رہی تھی، یہ میسیج ہے اللہ کا، یہ قرآن کے جو ہے تو ڈیوائن میسیج ہی ہے. تو حضرت عمر نے اس کو پڑھا تو ظاہر ان کی تو یہ مدر ٹنگ تھی، وہ سمجھ گئے. فوراً پلٹ کے پروفٹ محمد صاحب کے پاس گئے. راستے میں لوگوں نے دیکھا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ عمر بڑے غصے میں چلے آ رہے ہیں. تو محمد صاحب سے کہا کیا ہوگا؟ کہے بیٹھے رہیے کوئی بات نہیں. جب وہ آئے، آنے کے بعد فوراً اسلام
قبول کر لیا، مسلم ہو گئے وہ. تو بہت بڑی طاقت مل گئی، اور مسلم ہونے کے بعد پھر اپنے گھوڑے بیٹھ کے پورے مکہ شہر میں جو ہے دوڑتے پھرے، لوگوں سے کہا کہ جس کو ہمت ہو میرے سامنے آئے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں مسلم ہو گیا ہوں. کسی کی ہمت نہیں تھی ان کے سامنے آنے کی. حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اور گشت کر کے یہ پتہ لگاتے تھے کہ ہماری جو پبلک ہے، رعایا ہے، پرجا ہے، اس میں کوئی پریشان تو نہیں ہے. ایک روز رات میں چکر لگا رہے گھوم رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ. ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ ایک بیٹی جو ماں جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے یہ کہا کہ نہیں، خلیفہ کا یہ آرڈر آیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. تو ماں نے یہ کہا کہ خلیفہ دیکھ تھوڑی رہا ہے. تو بیٹی نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بہت خوش ہوئی اس کے جواب سے. اسی طرح سے ایک رات گشت کر رہے تھے کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. بہت دیر سنتے رہے، پھر دروازہ کھٹکایا، ایک عورت نکل کے اس سے پوچھا بھائی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے ہسبینڈ نہیں ہے، ہم وڈو ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے، رو رہے ہیں. کہ پھر یہ چولہا کیوں جل رہا ہے؟ کہ اس میں ہم پانی ابال رہے ہیں، بچے سوارے کھانا پک رہا ہے، روتے روتے سو جائیں گے، کل دیکھا جائے گا. فوراً پلٹے، اپنا گودام کھلوایا سرکاری، اپنی پیٹھ پہ سامان لادا کھانے پینے کا، غلام سلیف ساتھ میں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے، ہماری پیٹھ پہ لا دیے. انہوں نے کہا نہیں، خدا تم سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، کیوں یہاں خلیفہ میں ہوں، پریزیڈنٹ میں ہوں. اور گئے اور گھر جا کے کھانا بتاتے خود بنا کے کھلایا. اور پھر اس عورت کو بتایا تو مجھے پہچانتی ہو کہ نہیں پہچانتے کہ میں خلیفہ ہوں، یہاں کا امیر المومنین ہوں. اور ان بچوں کا جو ہے سرکار کی طرف سے پیسہ باندھ دیا کہ جب تک یہ لوگ بالغ نہ ہو جائیں، ایڈلٹ نہ ہو جائیں، کمانے لائق نہ ہو جائیں، تب تک سرکار کی طرف سے ان کا چلے گا. بہت سی باتیں ایسی ہیں انصاف کے معاملے میں. یہ حضرت عمر فاروق بہت آگے تھے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک پارسی غلام سلیو، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، یہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا مالک جو ہے ہم سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، آپ ہمارا انصاف کر دیجئے، کچھ کم ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کتنا لیتا ہے؟ کہ اتنا لیتا ہے. کتنا کما لیتے ہو تم؟ کہ ہم اتنا کما لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تم اتنا کما لیتے ہو تو اتنا ٹیکس تو بنتا ہی ہے، اپنے مالک کو اتنا دینا ہی پڑے گا تمہیں. تو ٹھیک وہ جانے لگا، تھوڑا سا غصے میں جانے لگا. تو کچھ لوگ وہاں بیٹھے صحابی، تو انہوں نے کہا کہ ارے امیر المومنین یہ جو ہے بہت اچھا انجینئر ہے، چکی وغیرہ بناتا ہے. تو پھر بلایا کہ اچھا ادھر آؤ، تم چکی بناتے ہو؟ کہ ہاں. ارے بھائی تو ایک چکی ہمیں بھی بنا کے دے دینا. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو ایسی چکی بنا کے دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے. اور چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کو دھمکی دے گیا. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. اسی پارسی ابو لولو فیروز جو سلیف تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا حضرت عمر فاروق پر اور ان کو شہید کر دیا. حضرت عمر فاروق کچھ دن تک بستر پر رہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. نیکسٹ ان کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں ان کا نام تھا حضرت عثمان غنی، تھرڈ کیلف. حضرت عثمان غنی کی میننگ ہوتے ہیں رچ، مالدار، بہت مالدار، پیسے والے. تو یہ حضرت عثمان جو تھرڈ کیلف ہوئے ہیں یہ بہت مالدار تھے، لیکن تمام اپنا پیسہ اور اپنی دولت اسلام کی پریچنگ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی ڈیولپمنٹ کے لیے پر خرچ کرتے تھے. سیکنڈ کیلف حضرت عمر فاروق بتا دیا آپ کو. اس کے بعد حضرت عثمان غنی تھرڈ کیلف. پروفٹ محمد صاحب کی دو بیٹی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ رقیہ ان کو بیائی تھی. یہ سن
سن ان لا تھے پروفٹ محمد صاحب، داماد تھے محمد صاحب کے. تو جب رقیہ کی ڈیتھ ہوئی ہے بیٹل آف بدر والے دن، تو یہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے کہ یہ بیمار تھیں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو کچھ دن کے بعد اپنی دوسری بیٹی بھی پروفٹ محمد صاحب نے ان کو بیاہ دی تھی، تو اسی لیے یہ ذوالنورین کہلاتے ہیں، possessors of two lights. بیٹی اپنے باپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، نور ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو دو نور ان کو بیاہے تھے، تو اسی لیے یہ ذوالنورین کہلاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. کچھ آپس میں کچھ چیزیں ہو گئی تھیں مدینہ کے اندر، تو پولیٹیکل بھی تھی اس میں کچھ چیزیں. تو حضرت عثمان غنی کے بعد جو غنی کی میننگ ہم نے آپ کو بتا دی ہے، رچ، مالدار کے بعد اس کے بعد ان کے بعد جو فورتھ کیلف ہوئے ہیں ان کا نام تھا حضرت علی. حضرت علی کی شادی پروفٹ محمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی. حضرت علی ابو طالب جن کے چچا تھے ان کے بیٹے تھے، بچپن میں سب سے پہلے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا بچوں میں حضرت علی نے، ان کی شادی ان سے ہوئی تھی. اور حضرت علی جو ہے 656 میں خلیفہ ہوئے، اسلامک اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بنائے گئے. ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے ہیں تو سیریا ایک کنٹری ہے، وہاں کے گورنر تھے امیر معاویہ. امیر معاویہ نے حضرت علی پر یہ دباؤ ڈالا کہ آپ جن لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، ان کو سزا دی جائے. اور لوگ بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. حضرت علی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے کہ کوئی ثبوت مل نہیں پا رہا تھا کون لوگ تھے، اور اس کا فائدہ اٹھایا لوگوں نے. تو پھر امیر معاویہ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ خلیفہ جو ہے ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کے انڈر میں نہیں رہیں گے. اس سے پہلے ایک چیز ہم بتا دیں آپ کا، حضرت علی اور پروفٹ محمد صاحب کی وائف تھی حضرت عائشہ کے بیچ بھی ایک جنگ، ایک بیٹل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں بیٹل آف کیمل. اصل میں بیٹل آف کیمل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ میں کچھ لوگوں نے ایسی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلائی تھیں، تو اس وجہ سے جنگ ہوئی. تو حضرت عائشہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھی رہی تھیں اور جنگ ہو رہی تھی، بہت لوگ مارے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جنگ ختم ہونی چاہیے، کئی دن ہو گئے ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں. تو یہ کہا کہ اگر جب تک حضرت عائشہ بیٹھی رہیں گی اونٹ پہ تو جنگ ہوتی رہے گی، کسی طرح سے اونٹ کو بٹھایا جائے. تو ایک بہادر نے بہت تیزی کے ساتھ تلوار سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی اونٹ کے، اونٹ بیٹھ گیا تو جنگ ختم ہو گئی. تو اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا. تو اس جنگ کے بعد حضرت علی نے اپنی کیپٹل مدینہ سے کوفہ، عراق میں ایک شہر ہے کوفہ، وہاں شفٹ کی. سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے جس کی کیپٹل جو ہے مدینہ تھی، حضرت علی نے سب سے پہلے اپنی چینج کر دی مدینہ انٹو کوفہ. حضرت علی نے امیر معاویہ سے یہ کہا کہ بھئی آپ ہمارے انڈر میں گورنر رہیے، آپ الگ سے کیسے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے انڈر میں نہیں رہیں گے اور ہم خود خلیفہ ہیں، اپنے آپ کو سیپریٹ ہم خلیفہ ہو گئے. تو پھر حضرت علی میں اور امیر معاویہ میں بھی ایک جنگ، ایک بیٹل ہوئی، ایک وار ہوئی ہے، ایک لڑائی ہوئی ہے. اس کا نام ہے بیٹل آف صفین. حضرت علی ورسز امیر معاویہ. حضرت علی شہید ہو گئے 661 میں. تو پھر ان کے بیٹے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ایک بیٹے تھے، حضرت حسن نام تھا ان کا، وہ خلیفہ ہو گئے.
امیر معاویہ نے پھر بھی سرنڈر نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہم خود خلیفہ ہیں, ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے نہیں. تو حضرت حسن اور امیر معاویہ کے بیچ بھی ایک جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں بیٹل آف نہروان. اس جنگ کے بعد, اس بیٹل کے بعد حضرت حسن نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا اور یہ کہا کہ ایک اسٹیٹ جو ہے دو جگہ ڈیوائیڈ ہو جائے اچھا ہی لگتا ہے, لہٰذا سب نے مل کے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا کہ چلیے ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں. تو پھر امیر معاویہ جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ خلیفہ ہو گئے اور اسلامک اسٹیٹ کی جو کیپٹل مدینہ سے تھی اب وہ سیریا ہو گئی. سیریا میں ایک شہر ہے دمشقس, یہ کیپٹل ہو گئی اور یہاں جو ہے وہ امیر معاویہ فل فلیش اپنے آپ کو خلیفہ ہو گئے. دیکھیے پیریڈ آف کیلیفیٹس, خلیفہ یہ بھی ہیں, امیر معاویہ بھی ہیں, لیکن وہ خلیفہ وہ نہیں, خلفائے راشدین پائس کیلفس نہیں کہلائیں گے جو پروفیٹ محمد صاحب نے جن کو ٹرینڈ کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چار خلیفہ جو ہیں یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں, یعنی گائیڈڈ بائی پروفیٹ محمد. ان کا پورا پیریڈ جو ہے 632 AD سے لے کر 666 AD تک ہوتا ہے, قریب 90 ایئرس تک. جو پیریڈ آف کیلیفیٹس ہے وہ 90 ایئرس, قریب 90-91 سال تک یہ خلیفہ رہے, یہ خلافت رہی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ دوسرے جو ہے اس کو چلی گئی, جو ٹرائبس تھے یا خاندان تھے یا دوسرے گوتر تھے ان کے پاس یہ چلی گئی. امیر معاویہ نے اپنی لائف میں ہی اپنے بیٹے یزید کو نومینیٹ کر دیا خلیفہ. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے طریقہ, الیکشن ہوگا نا, لوگ جس کو چاہیں گے اس کو بنائیں گے, آپ کیسے ہو سکتے ہیں. ان کا نہیں, ہمیں معلوم ہے ہمارا بیٹا جو ہے ہمارے بعد اچھی خلیفہ اچھی حکومت چلا لے گا. تو وہ یزید کے مرنے کے بعد وہ امیر معاویہ کے مرنے کے بعد جو ہے یزید بنا دیے گئے, خلیفہ بن گئے اپنے آپ. تو لوگوں نے نہیں مانا, بہت سے لوگوں نے مانا, بہت سے نہیں مانا. تو مدینہ بھی ایک اسٹیٹ تھی, وہاں حضرت حسین جو حضرت فاطمہ حضرت علی کے دوسرے بیٹے تھے اور حضرت حسن کے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے. یزید نے کہا کہ مجھے خلیفہ مان لیجئے, نہیں مانیں گے تو پھر آگے بات کر لیے جو آپ کو پرابلم ہے. کئی دن تک خط ادھر سے ادھر جاتے رہے, ریپرزینٹیٹیو ادھر کا ادھر, کبھی ادھر کا ادھر جاتے رہے, بات چیت ہوتی رہی, لیکن بات بن نہیں پائی. تو پھر حضرت حسین جو ہے اپنے گھر کے 72 پرسنس کو لے کر, گھر کے بچوں کو اور عورتوں کو, لیڈیز کو لے کر یزید سے بات کرنے کے لیے چلے. مدینہ سے شام, سیریا, دمشق کے لیے. راستے میں عراق میں ایک جگہ پڑتی ہے کربلا. یزید کی فوج نے ان سے وہیں بیٹھے اور جنگ کر لی کربلا میں, اور زیادہ تر لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جنگ جو ہے حضرت حسین اور گھر کے اور لوگ وہ شہید ہو گئے, مار دیے گئے. اس میں یہ جو ایکسیڈنٹ ہے, یہ جو جنگ ہے, یہ جو وار ہے, یہ بیٹل آف کربلا کہلاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سال محرم کے مہینے میں جو 10 دن تک سور و غم منایا جاتا ہے اور لوگ سینہ کوٹتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں, وہ یہی جو ہے انسیڈنٹ ہے جو کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی یزید کی فوج میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پروفیٹ محمد صاحب کے
کی بیٹی کے بچے تھے، ان کے حضرت فاطمہ حضرت علی کے تھے. بہرحال وہ جو 90 ایئرس جو تھے وہ کیلیفیٹس خلیفہ کا دور کہلاتا ہے. اور یہ جو یزید کا پیریڈ ہے یہ اس کو کہتے ہیں بنو امیہ. بنو امیہ اموی کہلاتے ہیں، اموی خلیفہ کہلاتے ہیں. اور قریب یہ لوگ بھی 100 سال کے آس پاس یہ لوگ رہے ہیں ان کی. پھر اس کے بعد جو ہے 661 سے کے بعد جو ہے 750 تک 750 AD تک یہ کیپٹل رہی دمشق. پھر اس کے بعد عباسید خلیفہ ہو گئے تو وہ ان کی کیپٹل ہوگی بغداد عراق میں. پھر اس طرح سے یہ اسلامک اسٹیٹ پھیلتی چلی گئی. اور ایک اسلامک اسٹیٹ جو تھی جو مدینہ جیسی کیپٹل تھی، بعد میں کوفہ کچھ دن کے لیے ہوئی، کچھ 6 مہینے کے لیے ہو پائی تھی. پھر اس کے بعد بڑی جو کیپٹل ہوئی وہ دمشق سیریا ہوئی. پھر اس کے بعد بغداد ہوئی. ہوتے 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 یہ اسلامک اسٹیٹ پھیلتی گئی اور کئی کنٹری بنتی گئی، کئی ملک ہوتے چلے گئے. آج لگ بھگ پورے ورلڈ میں 54 کنٹریز ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کہلاتی ہیں، اسلامک کنٹریز کہلاتی ہیں. یہ آپ کا چیپٹر جو ہے میں نے آپ کو پورا کرا دیا ہے. اور اس میں کئی چیزیں ہم نے آپ کو پورا اسلامک پیریڈ عرب کا یہ اس کو کمپلیٹ کرایا ہے. پروفٹ محمد صاحب سے لے کر 571 سے لے کر، اور محمد صاحب کی پیدائش، ان کی برتھ اور ان کا بچپن اور ان کی پروفیٹیکل لائف، ان کی پھر وائفز اور انٹروڈکشن آف قرآن اور انٹروڈکشن آف حدیث، اور پھر جو ہے ان کی وائفز کے نام لکھوائے ہم نے آپ کو. پھر اس کے بعد اسلامک فقہ کے امامز کے نام لکھوائے. پھر ہم نے 4 کیلفز جو اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ ہوئے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پروفٹ محمد صاحب کے بعد، جن کو باغ ڈور دی گئی، جن کو کمانڈ دی گئی اس کنٹری کی، اس اسٹیٹ کی، وہ لوگ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، پائس کیلفز کہلاتے ہیں. تو وہ یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، تھرڈ حضرت عثمان غنی جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جس میں رقیہ اور ام کلثوم 2 بیٹیاں پروفٹ محمد صاحب کی، ایک کے بعد دوسری، جس کے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، دوسری ان کو بیاہ دی گئی تھی. اور پھر جو ہے ہم نے آپ کو حضرت علی جو وہ بھی سن ان لا تھے، داماد تھے. اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی تھی. ان کے بیٹے حضرت حسن حسین فیمس ہے بہت ہسٹری میں. اور یہی بتایا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کی جو کیپٹل تھی وہ مدینہ تھی، پروفٹ محمد صاحب کے بعد بنی. اور 90 ایئرس تک یہ رہا سلسلہ. لیکن پھر اس کے بعد شفٹ ہو گئی وہاں سیریا شام میں، اور وہاں امیر معاویہ ہوئے، یزید ہوئے. پھر یزید کے اور اس کے بعد ان کی جنریشن ہوتی رہی 100 سال تک قریب یہ پوری ڈائنیسٹی چلی ہے. اور اس ڈائنیسٹی کے بعد جو ہے وہ ڈائنیسٹی چینج ہو کے عراق چلی گئی. بغداد جو شہر ہے وہاں اس کی کیپٹل ہو گئی. آج سب لوگ الگ الگ سیپریٹ کنٹریز ہیں، 54 کنٹریز ہو گئی. ہم نے آپ کو ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے پروفٹ محمد صاحب کی جو وائف تھی حضرت عائشہ، ان کے فادر تھے. پروفٹ محمد صاحب نے سکسیسر اپنا جن کو بنایا سب سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور صدیق کے معنی ہوتے کنفرمر، عتیق کے معنی ہوتے انسینٹ فرینڈ، اور محمد صاحب کے ساتھ بچپن کے ساتھی تھے. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بارے میں بتایا تھا کہ پروفٹ محمد صاحب کو غصے میں مارنے جا رہے تھے، لیکن ان کے گھر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں دیکھا وہ اسلام ایکسیپٹ کر چکی تھی، مسلم ہو چکی تھی. ان کی پٹائی وٹائی کی، لیکن پھر پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ تھی، کیا چیز ایسی دیکھی انہوں نے. تو پھر انہوں نے قرآن کی کوئی آیت تھی وہ پڑھ کے بتائی، اور خود انہوں نے جب پڑھی حضرت عمر فاروق نے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سچا ٹرو ریلیجن ہے، سچا مذہب ہے. اور وہ بھی اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پروفٹ محمد صاحب کے پاس جا کر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. پریشان کوئی ہو تو اس کے بارے میں معلومات کیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی ہمارے پریمیسز میں کوئی جو ہے بھوکا نہ رہنے پائے.
پتہ لگایا کرتے تھے، راتوں کو خود گھومتے تھے، انصاف بہت کوئک ہوا کرتا تھا، ججمنٹ کوئک ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے ان کو فاروق کہتے ہیں، ڈسٹنگوشنگ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط کے بیچ میں انتر اور فرق کرنے والا، کوئک ججمنٹ دینے والا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی بتایا تھا کہ ان کو ابو لولو فیروز جو پارسی سلیو تھا اس نے ان کو شہید کیا تھا. پھر اس کے بعد تھرڈ کیلف ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی. غنی مینس رچ، مالدار، بہت پیسے والے تھے، بڑے کام تھا، کاروبار ان کا بہت بڑا تھا. اور پروفیسر محمد صاحب کی 2 بیٹی رقیہ ام کلثوم کی شادی ان سے ہوئی تھی. ان کو ذو النورین کہتے ہیں، پوزیسرز آف 2 لائٹس کہلاتے ہیں. اور یہی بتایا تھا کہ ان کی بھی کیپٹل جو ہے وہ مدینہ تھی. پھر اس کے حضرت علی جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باب العلم، باب العلم، حضرت علی کو کہا جاتا ہے باب العلم یعنی گیٹ آف نالج. پروفیٹ محمد صاحب کہا کرتے تھے انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں آئی ایم سٹی آف نالج اینڈ علی گیٹ آف نالج. تو باب العلم کہلاتے ہیں. لائن آف گاڈ یعنی اسد اللہ. اسد اللہ مینس لائن آف گاڈ، شیر خدا، اللہ کا شیر، بہت بہادر تھے نا. اسی طرح سے کہلاتے ہیں ابو تراب. ابو تراب، تراب مینس مٹی، ابو منی باپ، فادر آف ڈسٹ. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ننگی پیٹھ جو ہے وہ پروفیٹیکل مسجد جو نبوی ہے اس کے آنگن، اس کے فرش پہ سو جایا کرتے تھے، تو پسینے کی وجہ سے مٹی چپک جایا کرتی ہے بدن میں. تو محمد صاحب ان کو چھیڑتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، اٹھ مٹی کا باپ، اٹھ ابو تراب. تو ان کا نام پڑ گیا ابو تراب. تو باب العلم، اسد اللہ، ابو تراب، یہ حضرت علی کو کہا جاتا ہے. اور فاطمہ کی شادی ان سے ہوئی تھی. ان کے بیٹے حضرت حسن حسین جو ہیں بہت فیمس ہیں ہسٹری میں. اور کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے. یزید جو ہے امیر معاویہ کے بیٹے تھے، اور ادھر حضرت حسین تھے. حضرت حسین ان کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس آ کر جو ہے ہمیں خلیفہ مان لیں. اس پر ہی جنگ ہوئی تھی. راستے میں پہنچ نہیں پائے تھے. کربلا ایک جگہ پڑتی ہے، فرات ایک ریور ہے، اس کے کنارے یہ جنگ ہوئی تھی، اور وہاں اس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ آپ کا اسلامک پیریڈ پورا عرب کا جو پیریڈ ہے وہ ہم نے آپ کو یہاں کمپلیٹ کرا دیا. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر شروع ہوگا، وہ ہم آپ کو اگلے پیریڈ میں پڑھائیں گے.